वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मेरे चैनल शहबाज ओलग पे तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को आल पे प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अच्छे लोग नहीं मिलते, मुआशरे में नेकी ख़त्म हो चुकी है, कोई किसी के काम नहीं आता। अब ये किसी हद तक ये लोग ठीक ही कह रहे होते हैं, इसलिए क्योंकि जब तक आपने खुद ही कोशिश नहीं करनी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना, अपनी सलाहियतों को नहीं पहचानना और अपनी खामियों को सही नहीं करना, हमेशा लोगों से तवक्कुआत जोड़े रखनी है, तो फिर आपकी सारी बातें 100% दुरुस्त हैं। कोई आपकी मदद कैसे करेगा जब तक आप खुद अपनी मदद नहीं करना चाहते। आपने अपनी कोशिश की खामियों को, अपनी कोशिश की कोताही से नज़रें चुराकर हमेशा लोगों से तवक्कुआत जोड़ी रखी हैं। जब तक आप किसी के साथ नेकी नहीं करेंगे, कोई आपसे कैसे इंस्पायर होकर नेकी करेगा। शायद हम ये समझते हैं कि नेकी करना एक बहुत मुश्किल काम है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। नेकी करना एक आसान काम है, बहुत सारा आसान काम है। शर्त यह है कि हमारे दिल के अंदर जज्बा होना चाहिए और हमारी नीयत साफ़ होनी चाहिए। नेकी करने के तो हमारे पास बहुत सारे ज़राए हैं, बहुत सारे तरीके हैं। इस्लाम ने तो हमें कदम कदम पर नेकी करना सिखा दिया है। किसी के साथ अच्छा फेल, अच्छा सलूक करेंगे, ये भी एक नेकी है। और भी बहुत सारी नेकियां हैं। आज मैं आपको कुछ नेकियां, आसान सी नेकियां बताऊंगा। अगर हम करना चाहें तो बगैर किसी खर्चे के, बगैर पैसे के, बगैर किसी ज़्यादा मेहनत के हम वो नेकियां कर सकते हैं और ढेरों सवाब कमा सकते हैं। सिर्फ सवाब की बात नहीं है, बल्कि हम लोगों को खुश कर सकते हैं। लोग हमारे साथ एक अच्छा बर्ताव करने वाले बन जाएंगे, लोग हमारी इज्जत करेंगे। सिर्फ मखलूक ही नहीं खुश होगी, बल्कि मखलूक का खालिक रब्बुल आलमीन भी हमसे खुश हो जाएगा। तो आइए मैं आपको कुछ मिसालें, कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं कि अगर हम उन नेकियों को करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें लोगों ने धुतकार दिया होता है। लोग उनसे बात नहीं करते क्योंकि उनकी बातें फजूल होती हैं और उनके पास बेमकसद बातों का एक पूरा ज़ख़ीरा होता है जो वो करना चाहते हैं, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। आप ऐसा करें, किसी ऐसे आदमी के पास जाएं, उसके कंधे पे हाथ रख के मोहब्बत से, इनकिसारी के साथ मुस्कुराते हुए उसकी बात सुने। अगरचे वो घंटा बात करे, आप उसकी बात सुनेंगे तो उसके दिल में कितनी खुशी दाखिल होगी, वो कितना खुश होगा, उसका दिल हल्का हो जाएगा और वो आपके लिए दुआ करेगा, आपके साथ वो राज़ी हो जाएगा। उसके दिल में ये होगा कि ये बंदा जो है ये ग्रेट पर्सन है, इसने मेरी बात सुनी जबकि किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी थी। ये बड़ी आसान सी नेकी है और आप इसको कर सकते हैं, आप इसको आजमाइएगा ज़रूर। आप अपनी ज़मानत पर किसी यतीम बच्ची की, किसी बेवा की जवान बेटी का रिश्ता तलाश करने की तगो-दो शुरू कर दें और उनको बताएं कि आपने भी कोशिश करनी है और आपके साथ मैं भी कोशिश करूंगा, मैं आपके साथ हूं इस मामले में। वो बहुत खुश होंगे और आपको दुआएं देंगे और ये बहुत आसान सी नेकी है जो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको इसका ज़रूर अजर अता फरमाएगा। इसको भी आप कीजिएगा और आजमाइएगा ज़रूर, इंशाअल्लाह आपके दिल में सुकून दाखिल होगा। तो वो दफ्तर जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो अपने बच्चों को भी आप स्कूल लेके जाते होंगे, अपने भांजों को या भतीजों को लेके जाते होंगे, अपने पोतों को लेके जाते होंगे। उस वक़्त आपने एक काम ये करना है, अपने मोहल्ले में से किसी यतीम बच्चे को भी अपने साथ स्कूल ले जाएं, जिसकी माँ छोड़ने जाती है, जिसकी जवान बहन छोड़ने जाती है। आप उनको कहें कि आपने नहीं जाना, अब इनको मैं अपने बच्चों के साथ लेके स्कूल जाया करूँगा। वो बहुत खुश होंगे, उनकी एक बड़ी परेशानी और बड़ी मुश्किल आपने हल कर दी होगी और वो आपके लिए दुआएं करेंगे। ये भी एक आसान सी नेकी है जो आप कर सकते हैं। आप चाय के खोखे पे जाते हैं, चाय पीने के लिए जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे जो वेटर्स होते हैं आप उनको ओए कह के ना बुलाएं, भाईजान कह लें, बड़े बड़े भाईजान कह लें, बेटा जी कह लें। इस तरह आप किसी भी अच्छे लक़ब से आप उसको पुकारेंगे तो वो ज़रूर खुश होगा और वो हैरत से देखेगा कि आखिर ये इतना अच्छा इंसान हमारे इस चाय वाले खोखे पे कैसे आ गया, और वो आपको दुआएं देंगे और वो आपसे इंस्पायर होंगे, आपसे सीखेंगे कि हमने भी किसी को पुकारना है तो अच्छे अंदाज से पुकारना है। जिस तरह आज इन्होंने मुझे अच्छे अंदाज से पुकारा तो मैं खुश हुआ, मुझे अच्छा लगा, मैं भी किसी को अच्छे अंदाज से पुकारूंगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। वो आपसे सीखेंगे इंशाअल्लाह और ये वो पौधा होगा नेकी का जो आप लगाएंगे
اور یہ اس پودے کا پھل آپ قیامت تک کھاتے رہیں گے۔ آفس جاتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، کام کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو ملازمین ہوتے ہیں، آپ کے کچھ چوکیدار وغیرہ ہوتے ہیں، تو آپ کیا کریں، آپ آگے بڑھیں، خود ان کو سلام میں پہل کریں۔ سلام میں پہل کرنا سنت بھی ہے، اس سنت کی نیت سے آپ یہ عمل کریں، یہ کام ان کو بہت زیادہ خوشی دے گا، اور وہ حیرت میں مبتلا ہوں گے کہ ہمارا جو مالک ہے یہ ہمیں سلام کرتا ہے، کتنا اچھا بندہ ہے۔ وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ یہ آسان سی نیکی آپ ضرور کریں، اور اس کو آج سے ہی کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد آپ کا کوئی مریض ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے، آپ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کا جی بہلاتے ہیں، وہیں پر اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا مریض ہوتا ہے جو آپ کو جاننے والا نہیں ہے، اجنبی ہے آپ کے لیے۔ آپ کیا کریں، تھوڑا سا ٹائم نکالیں، چند منٹ کے لیے اٹھ کر اس کے پاس چلے جائیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کا حال دریافت کریں۔ وہ اس بات پہ خوش ہوگا کہ یہ مجھے جانتا بھی نہیں ہے، لیکن کتنا اچھا انسان ہے کہ یہ آ کے میرے پاس بیٹھا اور میرا حال پوچھ رہا ہے۔ وہ آپ کے لیے دعا کرے گا تو خلوص دل سے کرے گا، اور ویسے بھی مریض کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہمیں اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ مریض سے دعا منگواؤ، اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور عیادت کرنے کی نیت سے اگر جائیں گے، عیادت کرنا سنت بھی ہے، مسلمان کی عیادت کرنی بھی چاہیے۔ آپ اس کے پاس اسی نیت سے، سنت کی نیت سے جا کے بیٹھیں، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، اور اللہ بھی خوش ہوگا، وہ بندہ بھی خوش ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور آسان سی نیکی میں آپ سے عرض کرتا چلوں۔ آپ بائک پہ جا رہے ہیں، راستے میں کوئی بوڑھا انسان، کوئی بزرگ پیدل چلتے جا رہے ہیں، آپ بائک روکیں اور ان کو اپنے ساتھ سوار کریں، ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیں، وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ یہ ان کے لیے ایک آسانی پیدا کرنا ہے، ان کے ساتھ ایک نیکی کرنا ہے، صدقے کا کام ہے یہ۔ آپ ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اور جہاں پہ وہ جانا چاہیں، اگر راستے میں ان کا سٹاپ آتا ہے تو آپ ان کو راستے میں وہاں پہ ڈراپ کر دیں، وہ بہت خوش ہوں گے، اور وہ جاتے ہوئے آپ خود دیکھیے گا کہ وہ آپ کو بڑی دعائیں دے رہے ہوں گے۔ حالانکہ یہ کوئی مہنگا کام نہیں تھا، آپ نے تو ویسے ہی جانا تھا، آپ ان کو ساتھ لے گئے ہیں، اسی طرف راستے میں ان کو ڈراپ کر دیا، لیکن اس بات پر وہ آپ کو یاد بھی رکھیں گے، آپ کے لیے دعائیں بھی کیا کریں گے۔ تو یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور نیکی، آپ گاڑی پہ، موٹر سائیکل پہ، بائک پہ آپ جا رہے ہیں، راستے میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، پتھر پڑے ہوئے ہیں، اب آپ اپنے بائک کو سائڈ سے لے کے نکل سکتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے کیا کیا، آپ نے بائک کو روک دیا، سٹاپ کیا، اس کو سٹینڈ پہ کھڑا کیا، آپ راستے میں اتر کے وہ پتھر اٹھائے، کانٹے اٹھا کے سائڈ پہ ڈال دیے، سڑک اور راستے کو صاف کر دیا۔ یہ کام آپ کے لیے ایک صدقہ ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم بھی یہی ہے کہ راستے سے پتھر اٹھانا یہ ایک صدقہ ہے۔ آپ اس صدقے کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور صدقہ بلائیں ٹالتا ہے۔ ہو سکتا ہے آگے جا کے آپ کے سفر میں کوئی پرابلم ہو جاتی، خدا نہ خواستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا، لیکن اسی صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس بڑی مصیبت سے بچا لے گا۔ اور یہ وہ آسان سی نیکی ہے جو ہم میں سے ہر بندہ کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر کوئی کرنے کو تیار ہو جائے اور دل میں سچی نیت رکھے، خلوص قلب کے ساتھ یہ نیکی۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہماری کسی غلطی پر ہمارے والدین سختی کا انداز اپناتے ہیں، والد صاحب ڈانٹ دیتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کے والد صاحب آپ کو ڈانٹے ہیں تو ماتھے پہ بال نہیں ڈالنا، خاموشی کے ساتھ ان کی ڈانٹ کو سن لینا ہے۔ جس طرح آپ اپنے موبائل میں میوزک آرام سے سن لیتے ہیں، اسی طرح والد صاحب کی ڈانٹ کو بھی آسانی کے ساتھ سنیے۔ اب میوزک سننا اگرچہ گناہ ہے، پھر بھی ہم ان کو سنتے ہیں، پھر بھی ہم بڑے توجہ سے، بڑے دھیان سے اور سکون کے ساتھ میوزک سنتے ہیں، حالانکہ وہ ہمیں جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ادھر باپ کی ڈانٹ جو ہوتی ہے اکثر ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہے، ہماری خیرخواہی کے لیے ہوتی ہے۔ والدین ہمیشہ اپنے اولاد کی خیرخواہی چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے اپنے والد صاحب کی کسی بات کا جواب آگے سے غصے سے نہیں دینا، چہرے سے بھی غصہ ظاہر نہ ہو، یہ بھی ایک نیکی ہے اور آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ماں کی پہلی آواز پہ حاضر ہو جانا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اگر ماں پکارے اور ماں کسی جگہ پہ جانے کا حکم دے تو فوراً آپ عاجزی کے ساتھ جھک جائیں اور والدین کی ہر بات مانیں، خصوصاً ماں کی بات پہلی آواز پہ آپ حاضر ہو جائیں، اور جہاں پہ ماں بھیجنا چاہے وہاں پہ چلے جائیں۔ یہ ماں کو خوش کرے گا، اور ماں اور باپ یہ وہ دو ہستیاں ہیں، والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں فوراً قبول ہوتی ہے، دعا ہو یا بد دعا ہو۔ اسی لیے اپنی ماں والدہ کی دعا لینی چاہیے، اس کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارا بیڑا پار کر دیتی ہیں۔ اور میرے والد صاحب بھی اکثر یہ ایک بات کہا کرتے ہیں کہ بیٹا اگر مان کے چلتے رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ناکام نہیں کر سکتی، زیر نہیں کر سکتی۔
جس دن آپ نے ماننا چھوڑ دیا، اگرچہ آپ زیادہ محنت بھی کرو گے پھر بھی ناکامی آپ کا مقدر بنے گی۔ یہ میرے والد صاحب کی بات بڑی کمال کی بات ہے اور میں نے اس کو آزمایا ہوا بھی ہے۔ آج الحمدللہ عز و جل اللہ نے جو عزت عطا فرمائی یہ والدین کی دعائیں ہیں۔ اللہ کا خاص فضل و کرم، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر رحمت ہے، اور پھر میرے والدین کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، ان کی شفقت ہے جو آج اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا۔ تھوڑا بہت جو بھی عزت ملی الحمدللہ عز و جل۔ آپ بھی یہ نیکی ضرور کیجئے گا۔ اس کے بعد اپنی بہن کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اس کے تقاضے سے پہلے، اس کی شکایت سے پہلے، اس کے زبان سے الفاظ نکالنے سے پہلے اس کی ضروریات پوری کر دینا، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اپنے بچوں کی جو امی ہے، آپ کی وائف، آپ کی بیوی، اس کی غلطی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، اب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے والدین ہی گھر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے والدین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے سامنے اس کو مت ڈانٹیے، اس کے سامنے اس کو بالکل بھی جھڑکیے نہ۔ تنہائی میں جب آپ اکیلے ہوں اس کو آرام سے پیار سے سمجھا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس لوگوں کے سامنے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، یہ اس کا دل توڑ دے گا اور آپ کے گھر میں فسادات جنم لیں گے اور بات نہ جانے کہاں تک پہنچے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو دوسروں کے سامنے کبھی بھی اس کو مت ڈانٹیے گا، یہ غلطی آپ نے کبھی نہیں کرنی۔ ہمیشہ اس کو آرام سے تنہائی میں سمجھانا ہے، وہ ضرور سمجھے گی۔ اور یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے کہ آپ اپنی بیوی کا دل نہیں توڑ رہے، اس کو تکلیف نہیں دے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آسان سی چند نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔